गिने जाते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। देखिए जनाब मदरसा साहब जो बड़ी अच्छी और प्यारी आवाज़ में मदरसा की तिलावत फरमा रहे हैं और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह से पढ़ रहे थे। कहाँ से लाए थे हिम्मत बिलाल से पूछो, कहाँ से लाए थे हिम्मत बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज्जत बिलाल से पूछो, नबी के इश्क की लज्जत बिलाल से पूछो, और नबी को देख के आशिक को कैसे मिलती है, नबी को देख के आशिक को कैसे मिलती है, हर एक दर्द की राहत बिलाल से पूछो, हर एक दर्द की राहत बिलाल से पूछो। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब आइए नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं कारी साहब के मदरसे के तालिब इल्म भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत सुखन देने जा रहा हूँ। तफसीर रज़ा साहब जो नात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रात के सामने गुनगुनाएंगे और आप हज़रात समाअत करेंगे। उनके आने से पहले एक दो शेर कहना मुनासिब समझता हूँ कि सरवर कहूँ के मालिकों मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिकों मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे,
لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بیٹھ کے پڑھ لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے حضور آقا حضور حضرت تمام تعالی وسلم کی بارگاہ بے نسبہ میں بسط روزہ کی طرف سلام عرض کریں اور پڑھنے کا آواز بلند کریں۔ اللہ نبی میں مولانا محمد مدین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشیر حضرات میں حوالے کرتا ہوں سماعت کریں۔ مصطفیٰ کے جیسا کوئی اللہ نہیں، 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 کہ مصطفیٰ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، آتا کیسے کہ جب اللہ نے بنایا نہیں، آتا کیسے کہ جب اللہ نے بنایا نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کوئی شوقی ربگان میرے آقا کا، کوئی ثانی نہیں ربگان میرے آقا کا، کہ کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں ربگان میرے آقا کا، جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا نہیں۔ اور بہت پیارا شاعر افراد کو حوالے کرتا ہوں، سماعت کریں۔ لوٹ کر آمد مکے سے مدینہ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ گیا، کہ لوٹ کر آ گیا، لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینہ گیا، کیسے جائے گا نیچے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جائے گا تجھے آقا نے بلایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ پیچھے کس کا بیٹا تو ماشاءاللہ سبحاناللہ۔ جناب افسر رضا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جناب کے سامنے گنگنا رہے تھے، ہمارا سویا ہوا نصیبہ جگا دیا جائے، ہمارا سویا ہوا نصیبہ جگا دیا جائے، حضور سحر مدینہ دکھا دیا جائے، ہمارا سویا ہوا نصیبہ جگا دیا جائے، حضور شہر مدینہ دکھا دیا جائے،
اور شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں، شفا جسے نہیں ملتی کہیں زمانے میں، تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے، تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے، تو اس مریض کو زمزم پلا دیا جائے۔ حضرات آپ جانتے ہیں کہ یہ منزل میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف کس لیے لگتا ہے کہ آج یہ منزل میلاد پاک حضرت حافظ وقاری روشن قادری صاحب جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیار مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ شاید ایک شعر لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، یہ زندگی یوں ہی میری تمام ہو جائے، یہ زندگی یوں ہی میری تمام ہو جائے۔ حضرت قاری صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے کہ مدینہ جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام جسے چاہتے ہیں اپنے دیار پر بلا لیا کرتے ہیں، ورنہ ہم گنہگار سیاہکار بدکار بنتے ہیں۔ کہاں ہمیں ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، لیکن حضور جسے چاہتے ہیں اسے بلا لیا کرتے ہیں، حضور جسے چاہتے ہیں بلا لیا کرتے ہیں۔ اور حضرت قاری صاحب کی جانب سے ایک شعر اور کہوں گا کہ ان کے آنکھوں کا نور کو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور کو دیکھو، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جن کا دیکھا ہوا مدینہ ہے۔ عبداللہ کافی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کے لیے قاری صاحب کے مدرسے کے طالب علم مجاہد رضا صاحب کو میں دعوت سخن دوں گا، اور ان کے آنے سے قبل میں ایک شعر دو شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے اعلیٰ و والا ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مائک پر حافظ مجاہد سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سننے اور سنانے سے مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد المجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف نظرانہ پیش کریں۔ پلیز اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشارات کے حوالے کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ آرزو مدینے کی، آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے، آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے، آرزو مدینے کی، میرا دل لبھاتی ہے، آرزو
شہر پڑھتا ہوں مناظر تیرے طرف کی بولے سبحان اللہ کرمتیں بدلتی ہیں حیرتیں میرے دل کی کرمتیں بدلتی ہیں حیرتیں میرے دل کی کرمتیں بدلتی ہیں طلب کے بولے سبحان اللہ اور صبح بھی مدینے کی شام بھی مدینے کی صبح بھی مدینے کی شام بھی مدینے کی صبح بھی مدینے کی شام بھی مدینے شام بھی مدینے کی مصطفیٰ کے جلووں میں مصطفیٰ کے جلووں میں ہر گھڑی نہاتی ہے کیا کرے غریبی میں بصیر لاتی ہے آخری من پڑھتا ہوں ملازت ایک بار درد کے بولے سبحان اللہ ایک بار مسل کے بولے سبحان اللہ جھوم کر شہدی کے قلب ناز سے سجا جھوم کر شہدی کے قلب ناز سے سجا قلب ناز سے سجا آج تک مسرت ہے آج تک مسرت ہے آج تک مسرت میں خود مسکراتی ہے آج تک مسرت میں خود مسکراتی ہے کیا کرے غریبی میں بصیر لاتی ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ جناب
مجاہد رضا صاحب جو بڑی اچھی اور پیاری بڑی آواز میں آپ کے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام و شعراء اعظام یا قاری صاحب کے وہاں آنے والے تمام سارے مہمان تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت جس طرح قاری صاحب قبلہ کو مدینے کی زیارت کراتا ہم سب کو بھی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اسی پاک دیار کی زیارت نصیب فرمائے جس پاک دیار میں سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے اور اپنے قلم سے لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اب آئیے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گنگنانے کے لیے اسی مدرسے کے استاد حضرت مولانا علی اکبر صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دے رہا ہوں اور ان کے آنے سے صرف ایک شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ نامے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. یہ سبحان اللہ، نامے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل میں مدینے کی بات کرتے ہیں. نامے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں. ہم اہل دل میں مدینے کی بات کرتے ہیں. اور ابھی نہ چھوڑ سبا سنبلو گلاب کی بات، ابھی نہ چھوڑ سبا سنبلو گلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں. اب آپ کے سامنے حضرت مولانا علی اکبر صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. آلگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعت پاک کے چند اشارات کے سماعتوں کی تحریش تک پہنچا رہا ہوں. حضرت مدینے جا کے
ماشاءاللہ سبحان اللہ میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا میری حسرت میری چاہت مٹا دیتے تو اچھا تھا مجھے مدینہ مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا مجھے آقا میرے آقا مجھے مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ماشاءاللہ سبحان اللہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے بڑی اچھی اور پیاری آواز میں مولانا علی اکبر صاحب قبلہ جو حضرات کے سامنے نعت پاک مصطفیٰ گنگنا رہے تھے اپنے دعوت سخن حضرت حافظ وقاری روشن علی قادری صاحب کے صاحبزادے احمد رضا صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں آپ حضرات نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر سے سن رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ بیانات یہ ہونے والا ہے حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ باہر ادھر ادھر ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئے میں احمد رضا صاحب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اور ان کے آنے سے قبل تو تین شعر کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ چمک خود سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے اور اعلیٰ حضرت کا کلام وہ کلام کرتا ہے کہ قرآن پڑھا جائے پر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا جائے چمک خود سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدو پر بھی برسا دے برسانے والے بدو پر بھی برسا دے برسانے والے اور اعلیٰ حضرت اپنے نبی کی شان میں کیا کہتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور مائک پہ محمد احمد رضا صاحب قبلہ تشریف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ حضرات کے سامنے تشریف پیش کرنے جاتا ہوں اس سے پہلے مرتبہ درود شریف پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم السلام علیکم یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے پہ نگاہوں کو بچھانا ذرے ذرے پہ نگاہوں کو بچھانا ذرے ذرے پہ نگاہوں کو بچھانا ذرے ذرے
اتنے محبوب وہ ہے سرکار کو اوپر اتنے محبوب وہ ہے سرکار کو اوپر اس لیے تو پہلو میں سلا رہا ہے اس لیے تو پہلو میں سلا رہا ہے ذرے ذرے نگاہوں کو بچارا ہے ان کی آمد ہے تو دیوانہ بنا رکھا ہے دل میں یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے دل میں یہ آرزو ہے سرکار آتے جاتے میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے میں آپ کو سناؤں اشعار آتے جاتے ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ احمد رضا صاحب قبلہ قرآن پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام حضرات کے سامنے گنگنا رہے تھے اب آئیے پھر سے نعت پاک مصطفیٰ گنگنانے کے لیے حافظ مجاہد رضا صاحب کو قبلے کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک مصطفیٰ گنگنائیں اب حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت ہے اس کے بعد انشاءاللہ بیان ہوگا درود شریف پڑھیے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی بارہ وچن کو پڑھیے درود شریف اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مل کر پڑھی مدینے والا شورا مدینے والا شورا مدینے والا شورا رسول اعظم شورا رسول اعظم شورا مدینے والا شورا مدینے والا شورا رسول اعظم شورا بھارتی والا شورا بھارتی والا شورا بھارتی والا شورا بھارتی والا شورا میری مام کا خوب فرماتے گلازہ کرے نبیان کی نظیر کا کوئی نظر مثل اتنا شکر پیدا جانا نبیان کی نظیر کا کوئی نظر مثل اتنا شکر پیدا جانا اگر آج کو تاج تو سر سن ہے تجھ کو شاید سرا جانا نبیان کی نظیر کا کوئی نظر مثل اتنا شکر پیدا جانا اگر آج کو تاج تو سر سن ہے تجھ کو شاید سرا جانا البحر علا والموج تبا من بے کس تو پاہو شربا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فیہ تشنو سخاقاتم انا فیہ تشنو سخاقاتم اے جیسو پاک ہے ابر کرم برسنہارے رم جم رم جم برسنہارے رم جم 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 برسنہارے رم جم رم جم رو بولی در بگرا جانا کفسید حرقا ایک شعلہ دیگر برزن شقا مرتن من دل 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 سب پھونک دیا یہ جانب پیارے جلا جانا کہ بس خامے خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا طرز میری نائے رنگ میرا ارشاد آحبہ ناطق تھا ناچار سراغا پارا جانا میرا مرشد سوڑا میرا مرشد
مرشد سونا بریلی والا سونا بریلی والا سونا تاج الشاری کا سونا تاج الشاری کا سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا واہ کا جلو واہ کا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا واہ کا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا کیا دبے جس پہ حکایت کہو بن جا تیرا شیر کو خطرے پھیلاتا نہیں گھٹا تیرا شیر کو خطرے پھیلاتا نہیں گھٹا تیرا کیس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے پر رہے پٹا تیرا غوث اعظم سونا غوث اعظم سونا پیران پیر سونا روشن ضمیر سونا روشن ضمیر سونا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گئے بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا گئے بالا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا میں غدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں غدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے لال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا تو آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سونا گلزار سونا گلزار ملت سونا گلزار ملت سونا مسولے والا سونا مسولے والا سونا مسولے دولا سونا میرا مرشد سونا غاربی والا سونا میرا مرشد سونا غاربی والا سونا مدینے والا سونا إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
منكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب صاحب كاب قوسين مطلوب صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تجا درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ کروڑوں درود آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دجا درود طیبہ کے شمس و ضحیٰ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیہ
کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام آقا ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ یا خدا اس کا بھلا ہو یا خدا سب کا بھلا ہو جو بھی محفل میں کھڑا ہو جس نے یہ محفل کیا ہو نعرے دو زخ سے رہا ہو گلشن جنت عطا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاشقانہ ہو قبول السلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یوم الجزاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة کریمہ کا سزا مالک مولا پروردگار الہ العالمین صبح سے لے کر اب تک بچوں نے کئی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے پروردگار اور جو کچھ بھی محضر حاضر ہے پروردگار اس کے علاوہ مدرسہ اہل سنت نور الاسلام میں جامعہ فاطمہ الزہرا کی تمام بچیوں نے اور جامعہ غریب نواز کے تمام بچوں نے جو کچھ بھی آج پڑھا پروردگار عالم نبی کریم رؤوف الرحیم کے صدقے مولا سب میں لاکھ لاکھ رحمت برکت شامل فرما کر آقا کریم گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بیخ دینے والے داتا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لے اس کے علاوہ پروردگار عالم سورہ یاسین شریف سورہ رحمان سورہ ملک اور کلمہ طیبہ ہماری والدہ ماجدہ نے کئی ہزار اور قرآن مقدسہ جو پڑھا جو پرچے میں جتنا بھی کچھ جن لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا مولا اس سال کے لیے پیش کیا ہے مولا سبھی کو مولا تیرے محبوب کے صدقے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اسے قبول فرما لے پروردگار عالم اس کا ثواب خصوصاً بالخصوص آقا کریم کے صدقے پیرا شاہدینہ کتب ربانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر روشن ضمیر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لے پروردگار عالم عراق کی سرزمین پر اور پروردگار عالم جہاں جہاں بھی حاضری ہوئی ہے پروردگار مصر کی زمین ترکی فلسطین جارڈن جہاں جہاں بھی پروردگار سبھی سلاسل حقہ کی بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما خاص طور سے مخدوم شاہ مینا رشک نگینہ اور اس کے علاوہ یہ شہر بھاکا مئو کی سرزمین پر بہت سارے اولیاء کرام آرام فرمائے مولا سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے خصوصاً بالخصوص خص الخاص جو کچھ بھی پڑھا گیا اس سال کیا گیا پروردگار عالم میرے والد گرامی مرحوم مغفور حاجی شیخ صفی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لے اے اللہ ان کے علاوہ پروردگار عالم مولا تعالیٰ ہمارے مرحوم مغفور مختار بیگ اور ہمارے مولا پروردگار عالم منا چاچا جو اشفاق بیگ ہیں اس کے علاوہ پروردگار عالم منیبی اور ہمارے قاضی بھائی کی والد ماجدہ جتنے بھی مرحومین اس گھر سے مولا گزرے ہیں مولا سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سبھی کے گھروں سے جتنے بھی مرحومین گزرے ہیں سبھی کو پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما لے پروردگار عالم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک روئے زمین پر جتنے بھی اولیاء اللہ کے علاوہ پروردگار خاندانوں جتنے بھی مرحومین گزرے ہیں سبھی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما سبھی کے گناہ نان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما دے سبھی کی قبر کو بکہ نور بنا دے اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما دے
پروردگار عالم خاص طور سے پروردگار میرے ساتھ میں حرمین شریفین کے سفر کے لیے 50 لوگ مولا 40 لوگ میرے ساتھ اور 10 لوگ بمبے کی سرزمین سے جہاں بھی جا رہے ہیں پروردگار عالم نبی کریم کے صدقے ہم لوگوں کے سفر کو آسان عطا فرما، حرمین شریفین کی برکتیں رحمتیں ہم سب لوگ کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم 1500 سالہ جشن سرکار کا جتنے بھی لوگ ارادہ کیے ہیں اپنے اپنے گھروں پر سجانے کا منانے کا، مولا انہیں خوب پروردگار عالم اچھے طریقے سے آقا کریم کے یہ 1500 سالہ جشن منانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بے روزگار ہے میرے مولا تو انہیں روزی سے لگا لے۔ پروردگار عالم نبی کریم کے توسل سے جن گھروں میں بیٹیاں شادی لائق ہیں مولا ان کا نصیب روشن عطا فرما۔ پروردگار عالم نیک صالح رشتہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم جو مقروض ہے بار قرض سے انہیں سبکدوش عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ہم سب سے وہی کام لے لے مولا جس سے اور تیرے محبوب راضی ہوں۔ پروردگار عالم اس کام سے بچا لے مولا جس سے تو اور تیرے محبوب ناراض ہوتے ہوں۔ پروردگار عالم ہم سبھی کو آقا کریم کی اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص طور سے میری والدہ ماجدہ کی طبیعت علیل ہے مولا امیر الانبی کی، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے صحت میں کمال میں جمال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے منہاج بھائی کی بھی اہلیہ محترمہ کی طبیعت علیل ہے، انہیں بھی صحت عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی دعا کرنے کی گزارش کی ہے مولا تو سبھی کی دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے مولا، سبھی کے صحت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اور جتنے لوگ اس تقریب سعید میں حرمین شریفین کی حاضری کے لیے مولا حاضر ہیں مولا سبھی کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جتنے لوگ حاضر ہیں سب کی حاضری کو قبول فرما۔ الحاج فیروز احمد قادری رضوی صاحب ہمارے ساتھ حرمین شریفین میں مولا پچھلے سال غوث پاک کی بارگاہ میں اور مولا اس بار بھی جانے کا ارادہ رکھے ہیں، پروردگار عالم نبی کریم کے صدقے ان کے بھی سفر کو آسان عطا فرما۔ حافظ غوث احمد شمسی صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی بھی تشریف لائے ہیں، حافظ قاری شاہد رضا صاحب، قاری عثمان عارف صاحب، قاری امیر الدین صاحب، قاری افروز عالم رضوی صاحب، خصوصیت کے ساتھ ہمارے مدرسے کے پرنسپل حضرت مولانا علامہ سہیل مصباحی صاحب کی بھی طبیعت علیل ہے مولا، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، لمبی عمر عطا فرما، اور حرمین شریفین کی حاضری کے علاوہ غوث پاک کے روضے کی دیدار عطا فرما دے۔ ان کی اہلیہ کی بھی طبیعت علیل ہے، انہیں بھی صحت عطا فرما، ان کے والدین کریمین اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں مولا سبھی کی کامیابی کامرانی عطا فرما، سبھی کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ پروردگار عالم مدرسہ اہل سنت نور الاسلام کے جتنے بھی اساتذہ طلبہ یہاں حاضر ہیں اور جتنے بھی مدرسے کے مولا سبھی کے پڑھائیوں میں خوب خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم مولانا خلیل صاحب کی یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے وہ نہیں آ سکے مولا ان کی بخشش عطا فرما۔ پروردگار عالم مولانا حسیب صاحب اور اس کے علاوہ اس گاؤں میں جتنے مساجد جتنے آئمہ حضرات ہیں سبھی کے صحت میں کمال میں جمال میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم اس گاؤں میں خوشحالی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم نبی کریم کے صدقے ہمارے کاجو بھائی آفاق بھائی اور مولا الحاق بھائی راجو بھائی اور منہاج بھائی کا یہ مکان ہے، پروردگار اس پہ بڑی خلوص للہیت کے ساتھ مولا دین متین کی خدمت کے لیے مولا یہ ہمہ وقت پیش کیے ہیں مولا، ان کی قربانیوں کو قبول فرما اور ان کو اس کا عذر انہیں عطا فرما دے، عذر عظیم عطا فرما۔ اس مکان میں جو کچھ بھی مولا صبح سے لے کر اب تک تمام بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کیا، قرآن پاک پڑھا، اس کا ثواب ان کے خاندان والوں کو خوب خوب عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ بھی مولا اس گاؤں والے زمین دیے ہیں مدرسے کے لیے، مدرسہ اہل سنت نور الاسلام کے لیے مولا ان کے بھی خاندانوں کی بخشش فرما، مولا تعالیٰ ان کی بھی روزی روزگار میں خوب برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سبھی کی دعاؤں کو آقا کریم کے مولا تو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کی دے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رش شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہم ہیں، علم حق دے با کر علم و ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے، بحر معروف سے معروف دے بے خود صریح، جند حق میں گنز نید وا صفا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ کریمہ کا سادہ اور خاص طور سے ہمارے حاجی محمد اظہار احمد صدیقی صاحب کے شہزادے کی بخشش عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما،
اور مولا ان کی اہلیہ محترمہ کو بھی صحت تندرستی عطا فرما۔ جمیل بھائی بھی دعا کرنے کی گزارش کی ہے، مولا ان کی بھی کاروبار میں ان کے شہزادے کی تمام پریشانیوں کو دور فرما کر پروردگار عالم جمیل بھائی کی بھی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور جتنے لوگ بھی اس طرح سے دعا کرنے کی گزارش کی ہے محترمہ شاہینہ حسن صدیقی کے صحت میں، کمال ظہیر فاروقی کے، اور پروردگار عالم سبھی کی، ان کی بہنوں کی سب کی خوب کامیابی عطا فرما۔ پروردگار دعائے خانی کو بارگاہ میں قبول فرما۔ اور خاص طور سے آج میرے بڑے بھائی ڈاکٹر شیخ منیر اور میرے بڑے بھائی شیخ جابر اور تمام شیخ عمران جو پروگرام میرے والد گرامی کے نام سے گاؤں میں مدھیہ پردیش میں جو اصال ثواب کی محفل اور پروگرام کر رہے ہیں، مولا ان کو بھی کامیابی عطا فرما اور والدین کریمین کا فیض سے انہیں مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ بچے لوگ چلیے، سب لوگ وہاں اسٹیج لگا کھانا کھانے کے لیے، سب سے پہلے آپ لوگ شروع کریے، جائیے۔ پچاس لوگوں کا قافلہ ہے، 40 لوگ تو یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ وہ آٹو والے کو بلانا، آٹو والے۔ جی ہاں، جا رہے ہیں آپ کے بغداد شریف العمرہ ہمارے ساتھی بغداد شریف بھی گئے ہیں۔ آپ لوگ کون سی گاڑی سے؟ ادھر سے۔ یہ آٹو والا کہاں ہے؟ یہاں یا حاجی صاحب کو روڈ تک چھوڑ دیا؟ حاجی ہیں، حاجی صاحب کو چھوڑ دیا روڈ تک، ہمارے ساتھ جا رہے ہیں مدینہ شریف۔ یہ یہی روڈ آگے سے جو انٹیگرل والا روڈ، انٹیگرل کے پاس جو لگتا ہے روڈ وہیں تک چھوڑ دو۔ سب لوگ گاڑی نہیں نکلتا۔ اللہ کا یہ فضل ہے، شان دیکھیے، دولہا بنے ہے کاریے، قرآن دیکھیے، اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ فضل ہے، شان دیکھیے، دولہا بنے ہے کاریے، قرآن دیکھیے، سب لوگ اپنا اپنا
आमाल लेके जाएंगे ये लोग सीने में फकते कुरान लेके जाएंगे अल्लाह का ये फजल और शान देखी। एक तो हमारा वीडियो वायरल हो जाए भाई, एक तो बोलिए हमारे पास दिल में हसरत लिए दाग फिरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता दाग फिरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता दाग फिरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता क़ल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे खजरा काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता और खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़े होता खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़े होता खुल्द ज़ार तैबा का इस तरह सफ़र होता इस तरह सफ़र होता पीछे पीछे सर जाता पीछे 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 सर जाता आगे आगे दिल जाता नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मदरसा अहले सुन्नत नूरुल इस्लाम बस्ती बस्ती करिया करिया सारी रोशन लिखा जा किबला। ये शेर समाज फरमाए सरकार ताज शरिया फरमाते हैं दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पे दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पे दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पे उनके आस्ताने पे उनके आस्ताने की उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता उनके आस्ताने की खाक में मिल जाता दाग फिरकते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता और मेरे दिल से धुल जाता दाग फिरकते तैबा मेरे दिल से धुल जाता दाग फिरकते तैबा दाग फिरकते तैबा तैबा में फना हो गए तैबा में फना हो गए तैबा ही में मिल जाता तैबा में फना हो गए तैबा ही में मिल जाता। और मुर्शिद फरमाते हैं एक बार सुभान अल्लाह उनके दर पे अख़त की हसरतें हुई पूरी 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 हसरतें हुई पूरी साइले दरे अक़दस साइले दरे अक़दस
کیسے منفعل جاتا ساحل در اقدس کیسے منفعل جاتا کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات محترم، بہت اچھے ہمارے بھائی صاحب نے کلام پڑھا ہے. آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہمارے استاد العلماء قاضی کا قافلہ جا رہا ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا مومن کے لیے کھانا بنایا ہے اور کافر کے لیے جنت بنایا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دنیا سیویل مومن وطن جلیل کافر. دنیا جو ہے مومن کے لیے کھانا ہے. ہمارے پاس ہے ویڈیو وائرل بھی تھوڑا موڑا کر دیجیے گا ہمارے بات. اور مومن کے لیے ایک کھانا ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو جیسے میں انسان سوچتا ہے عشق کا زینہ نصیب ہو جائے فیض عشق کا زینہ نصیب ہو جائے فیض عشق کا زینہ نصیب ہو جائے فیض عشق کا زینہ نصیب ہو جائے فراز عشق کا زینہ نصیب ہو جائے. الہی مجھ کو الہی ان کو الہی سب کو مدینہ نصیب ہو جائے. الہی سب کو مدینہ نصیب ہو جائے. اور میں حضرت اور تمام اساتذہ کی ڈیوٹیوں کو سر کا تاج بنا کر کے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. سماعت فرمائیں. میں گلستان کی بہاروں میں رنگ بھر دوں گا میں گلستان کی بہاروں میں رنگ بھر دوں گا. مجھے نبی کا پسینہ نصیب ہو جائے مجھے نبی کا پسینہ نصیب ہو جائے. قاری صاحب جس در پر جا رہے ہیں اس در کی ہر مومن کو حسرت ہوتی ہے. سماعت فرمائیں. امیر شہر کی چوکھٹ سے کچھ نہیں لینا امیر شہر کی چوکھٹ سے کچھ نہیں لینا. در رسول کا ٹکڑا نصیب ہو جائے نصیب کا ٹکڑا نصیب ہو جائے حضور کا ٹکڑا نصیب ہو جائے. اور اسے کہوں گا میں سچا رضا کا دیوانہ اسے کہوں گا میں سچا رضا کا دیوانہ جسے مدینے کا جھنڈا نصیب ہو جائے جسے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت. در رسول کا ٹکڑا نصیب ہو جائے میں گلستان کے بہاروں میں پھول بھر دوں گا میں گلستان کی بہاروں میں رنگ بھر دوں گا
مجھے نبی کا پسینہ نصیب ہو جائے، مجھے نبی کا پسینہ نصیب ہو جائے۔ محلہ چھوڑ کے بھاگے گا دین کا دشمن، محلہ چھوڑ کے بھاگے گا دین کا دشمن، زباں کو غوث کا نعرہ نصیب ہو جائے، زباں کو غوث کا نعرہ نصیب ہو جائے۔ اور لگتا سماعت میں وہ پھر سے چیر دے سینہ ندیم سالار، قمر بھی چیر دے سینہ ندیم سالار، اگر نبی کا اشارہ نصیب ہو جائے، اگر نبی کا اشارہ نصیب ہو جائے، الہی مجھ کو مدینہ نصیب ہو جائے۔ سنو تھوڑا سا وہ کچھ لے رہے ہیں جو جاری جانے والے چلتے چلتے دو تین سے ٹائم نہیں جی مدرسہ اکبر نگر کا جو ہوا ہے معاملہ اس کو لے کر کے، اور اب جو نیا مدرسہ جو تعمیر ہو رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیے یہ تو اللہ کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ جیسے ہی ہمارا مدرسہ اکبر نگر شہید ہوا تو بہت بڑی کامیابی کی بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور سے ہم کو انتظام کر کے، یعنی نشاط گنج فوری ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ نشاط گنج جہاں پر نوازی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، جس کے متولی ہمارے سلیم بھائی ہیں، وہاں پر انہوں نے ہمیں جگہ دیا، اور الحمدللہ آج بھی نشاط گنج نوازی شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں باضابطہ مدرسہ چل رہا ہے۔ ہمارے علامہ مولانا سہیل مصباحی صاحب پرنسپل مدرسہ اہل سنت نور الاسلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہمارے یہ آپ جو الحاق بھائی، کاجو بھائی جو ہمارے بڑے بھائی ہیں، انہی کا مکان ہے یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میرا بندہ اگر اتنا پریشان ہے اور دین کا کام کرنا چاہتا ہے، دین کا جذبہ ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں وہ محبت ڈالتا ہے۔ وہی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے سینوں میں ڈالا، اور ان کے بڑے بھائی مرحوم مختار صاحب جو مختار بیگ تھے، اور ان کے بڑے بھائی ہمارے عالی جناب راجو بھائی جو ہے آفاق بیگ نام، اور ہمارے یہ دیکھ رہے ہیں قاری عثمان عارف صاحب، ہمارے شعبہ قلم کے سینئر استاد، ہمارے زرغام اسماعیلی صاحب، اور ادھر ہمارے بھائی قاری غلام مرسلین رضوی صاحب، قاری سالار صاحب، تمام لوگ ہیں۔ یہ سارے لوگ مکمل طور سے ساتھ دیے، اور آج الحمدللہ وہاں بھی مدرسہ چلتا ہے، اور میری سرپرستی میں ایک نہیں کم سے کم سینکڑوں مدرسے پورے ہندوستان بھر میں الحمدللہ چلتے ہیں۔ لیکن شہر لکھنؤ میں 1 درجن سے زیادہ آج بھی میں کئی مدرسے کا صدر ہوں، کسی کا سیکریٹری ہوں، کسی کا متولی ہوں، کسی کا جو ہے ممبر ہوں، لیکن بحمدہ تعالیٰ مدرسہ اہل سنت نور الاسلام کے لیے کتنا پریشان تھے۔ آج 1 سال 3 مہینہ تقریباً 4 مہینہ ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ یہاں بھاگھمو کی سرزمین پر ہمارے نثار چچا نتھا صاحب اور اس کے علاوہ ان کے ساتھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر ہمیں تقریباً 21,000 اسکوائر فٹ زمین دیا ہے، سبحان اللہ، اور جہاں پر انشاءاللہ مرکزی ادارہ بنے گا، اور اس پہ انشاءاللہ حفظ و قرأت کے علاوہ ہم لوگ کی پوری کوشش رہے گی کہ اس میں انگلش میڈیم اسکول بھی، اور انشاءاللہ وہ لاسٹ جا کے انجینئرنگ کالج تک کی تعلیم ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں جیسے شفٹ کیے، اور انشاءاللہ یہ مدرسہ اہل سنت نور الاسلام جو چاروں طرف شاخ، کم سے کم لکھنؤ میں 5-6 شاخیں چلتی ہیں، بسنت گنج میں آج بھی 80-90 بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، نشاط گنج میں بھی باضابطہ تعلیم ہو رہی ہے، لیکن اب انشاءاللہ یہاں بھی تعلیم کا آغاز کیا جائے گا، اور یہاں بھی تعلیم ہوگی، اور انشاءاللہ سبھی لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ 1500 سالہ جشن کے موقع پر میرے ساتھ میں الحمدللہ
सरकार के यौम विलादत के मौके पर यहाँ से 40 लोग लखनऊ एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं और अलहाज सईद नूरी साहब और सैयद मुईन मियाँ कचौचा शरीफ के जो साहिब सज्जादा हैं मुईनुल मिल्लत, वो सारे लोग की मौजूदगी में इंशाअल्लाह हम लोग हरमैन शरीफैन में हाज़िरी देने के बाद वहाँ पर इंशाअल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी जो पूरे हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए, तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह ताला सभी को खुशहाल रखे और सरकार के जश्न यौम विलादत मनाने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ करते हैं सभी के लिए कि अल्लाह ताला सभी को हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए और इंशाअल्लाह हरमैन शरीफैन से वापसी के बाद फिर बगदाद मुअल्ला का सफ़र होगा। इमाम हुसैन की बारगाह मौला अली का रोज़ा देखने के लिए तमाम इराक़ की सरज़मीन पर वहाँ हाज़िरी होगी। ख़ास तौर से मेरे नाना जान धानपुर शरीफ की सरज़मीन से हमारे आबिद नाना साहब तो हमारे बड़े नाना जो तशरीफ़ लाए हैं इंशाअल्लाह, और नानी भी हमारी मेरे साथ में उम्रा करने के लिए जा रही हैं। आप सभी हज़रात दुआ करें कि ताकि हम लोगों का सफ़र आसान हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस्ताद मोहतरम, अहले सुन्नत, ऐसे मिल्लत। दिल में हसरत बैठा हूँ मैं, दिल में हसरत लिए कब से बैठा हूँ मैं, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए। दिल में हसरत लिए कब से बैठा हूँ मैं, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए, या नबी दिल की हसरत मिटा दीजिए। या नबी, या नबी, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, या नबी अब मदीना बुला लीजिए, या तो ख्वाबों में तशरीफ ला दीजिए। या नबी अब मदीना बुला लीजिए। जो टिप लेते जो है वो जो निकाले हैं, वो जो निकाले थे ना वो घर पे होने लगा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर हाजी असगर मरहूम शेख शफ़ी की बारगाह में फ़ातिहा पढ़ने का मौका मिलकर तमाम लोगों की बारगाह में हाज़िरी हुई। मेरे दादा जान, दादी जान, ये मेरी दादी जान है और ये मेरे दादा जान है। ये तमाम गांव वाले लोग आए हुए थे फ़ातिहा के लिए। सारे लोग हाज़िरी देकर जा रहे हैं। ये सब खबर है। एक नज़र कुरान वाले या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलातुल्लाह अलैका। सलाम ऐ जान आली, अस्सलाम उम्मत के वाली, झोली रहे जाए न खाली, अर्ज करते हैं सवाली या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका यौमल जज़ा।
या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शही मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएँ रश शहीद करबला के वास्ते, सैयदी सज्जाद के सदक़े में साजिद रख हमें, इल्म हक दे बाकर इल्म हुदा के वास्ते, करीमा का सज़ा मालिक मौला परवरदिगार इलाहुल आलमीन। हम तमाम लोगों ने मिलकर तेरे नबी की बारगाह में सलात व सलाम का नजरान अक़ीदत पेश किया है। मौला इसकी बरकत रहमतें तमाम कब्र वालों को अता फरमा और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा, सबके गुनाह नान सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो उम्रे के मुतल्लिक़ बात है, मुख्तसर तरीका इंशाअल्लाह बताएंगे आप लोगों को। उम्रे के अंदर के 4 चीज़ें हैं कि 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। पहला जो फ़र्ज़ है कि वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा जो फ़र्ज़ है वो आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जाकर अदा करेंगे। तो यहाँ से इंशाअल्लाह के तलबिया पढ़ते हुए जाएंगे, तो जिस गेट से हम जाएंगे तो वहाँ से कि हमें कि बैतुल्लाह शरीफ नज़र आएगा। तो अल्लाह की नबी की हदीस से मुबारक है कि जब इंसान की कि अल्लाह के घर पर जब पहली नज़र पड़ती है तो हमें क्या करना होगा कि हम लोग अपनी नज़रों को झुका लेंगे ताकि नीचे मताफ के अंदर जाके जहां हम सुकून से जी भर के खाना काबा को देखेंगे वहीं पर खड़े होकर हम लोग दुआ करेंगे। क्योंकि जिस गेट से जाएंगे वहां से हमें बैतुल्लाह शरीफ नजर आएगा तो हम लोग दुआ करेंगे, तो सिक्योरिटी वाले जो है कि वहां हमें दुआ नहीं करने देंगे। इसलिए अपनी नज़रों को झुका के नीचे मताफ के अंदर चले जाएंगे, जहाँ हमें जगह मिलेगी वहीं खड़े होकर सुकून से हम जी भर के खाना काबा को देखेंगे और दुआ करेंगे। जब अल्लाह के घर को देखेंगे तो क्या अल्फाज पढ़ेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब आप लोग दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये अल्फाज कहने हैं, ए अल्लाह कि जब तक कि तू हमें किस दुनिया में जिंदा रख, ए अल्लाह कि हम जो भी जायज़ दुआ करें, ए अल्लाह कि हमारी वो दुआ कबूल फरमा। ये अल्फाज कहने के बाद बाकी जो भी हमारे दिल के अंदर हसरत रहेगी तो इंशाअल्लाह कि हम लोग अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से गिड़गिड़ाएंगे। ये दुआ मांगने के बाद फिर क्या है, जब हम उम्रे का दूसरा जो फर्ज शुरू करेंगे उससे पहले क्या है कि हम लोग इस्तबा करेंगे। जो मर्द हजरात है, इस्तबा किसको बोलते हैं कि सीधा बाजू खोलना, सीधा कंधा खोलना। इस्तबा करने के बाद फिर सब ने नियत करनी है तवाफ की। ए अल्लाह कि मैं तेरे घर का तवाफ करने का इरादा करता हूँ, नियत करता हूँ, ए अल्लाह कि मेरे लिए आसान फरमा और कबूल फरमा। उसके बाद जब हम तवाफ शुरू करेंगे तो कहाँ से होगा, हजर अस्वद। हजर अस्वद के सामने के ग्रीन लाइट के सब्ज लाइट है निशानी के तौर पे, ताकि कि हुज्जाज इकराम को मालूम हो कि यहाँ से हमारा तवाफ शुरू हुआ और यहाँ पर हमारा तवाफ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हजर अस्वद के सामने हम लोग पेश होंगे तो क्या करेंगे, पहला इस्तलाम करेंगे, पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के ये अल्फाज पढ़ने के बाद के दोनों हाथों को चूम कर हजर अस्वद की तरफ बोसा दे देंगे। वो तवाफ जो है कि हम लोग के तीसरे कलमे से तवाफ स्टार्ट करेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उसके बाद दरमियान के अंदर के मैं आप लोगों को दुआएं पढ़ाता रहूंगा, आप लोगों ने वही दुआएं जो है कि मेरे साथ वो रिपीट करनी है। उसके बाद क्या है, जब हम लोग अल्लाह के घर के चौथे कोने पर पहुंचेंगे, उसका नाम है कि रुखन यमानी वाला कोना, तो वहां पहुंच कर के सब दुआएं खत्म कर देनी है। सिर्फ एक ही दुआ पढ़नी है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर जो दुआ फरमाई है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बल आलमीन। कुछ अल्फाज जो हैं वो हदीस के अंदर भी हैं ये आगे वाले। तो जैसे हम दोबारा हजर अस्वद के सामने पेश होंगे तो क्या करेंगे, फिर हम लोग की दूसरा इस्तलाम करेंगे। इसी तरह क्या है कि हर चक्कर पे हम लोगों ने इस्तलाम करना है, अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाने हैं। और उसके बाद क्या है कि हमारे 8 इस्तलाम हो जाएंगे। 8 इस्तलाम होने के बाद उम्रे का दूसरा फर्ज अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर वो आयत भी फरमा दी कि वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, कि अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाने के बाद के मकाम इब्राहिम पर के 2 रकात नमाज के वाजिब तवाफ अदा करने हैं। वहाँ क्या है कि हम लोगों ने अल्लाह के घर के 7 चक्कर लगाने के बाद मकाम इब्राहिम के सामने जहाँ भी जगह मिल जाएगी तो क्या करेंगे कि 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ अदा करेंगे। ये नमाज अदा करने के बाद फिर क्या है कि उम्रे का दूसरा जो फर्ज है कि वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बगैर वुजू के जो है वो तवाफ नहीं होगा, तवाफ के दौरान के वुजू होना ज़रूरी है। जो मर्द हजरात हैं उनके लिए एक चीज़ इजाफी है, वो क्या है, तो पहले 3 चक्रों में वो रमल करेंगे, अकड़ के चलेंगे कि जैसे कि पहलवान चलते हैं कि सीना ताड़ के चलना है पहले 3 चक्रों के अंदर।
اس کے بعد جو لیڈیز ہیں وہ نارمل حالت میں ہی چلیں گی. تو مقام ابراہیم پر کے نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم صحیح کے لیے جائیں گے. صحیح سے پہلے جو سنت عمل ہے وہ ہے زمزم کا پانی پینا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب آپ لوگ زمزم کا پانی پیئیں گے تو دل کے اندر کی وہ نیت وہ تصور رکھ کے زمزم کا پانی پینا ہے. اگر کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، جو بھی وجہ ہے، اس کا تصور دل میں رکھنا ہے. اللہ مجھے پریشانی ہے، اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اللہ مجھے یہ بیماری ہے، اے اللہ کے زمزم کی وجہ سے کہ اللہ کہ مجھے شفا دے. تو یہ ہے کہ زمزم کا پانی پئیں گے. پھر اس کے بعد صفا پہاڑی پر جائیں گے. راستے کے اندر بھی کر سکتے ہیں، لیکن صفا پہاڑی پر جب ہم جائیں گے تو وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ ناوا استلام کرنا ہے. پڑھنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ الفاظ پڑھنے کے بعد کہ دونوں ہاتھوں کو چوم کر حجر اسود کی طرف بوسہ دے دیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ ہم وہاں نیت کریں گے صحیح کی. اے اللہ کہ میں صحیح کے ساتھ چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. اس کے بعد پھر دعا پڑھیں گے جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر دوسرے سپارے کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر جو دعا فرمائی کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. یہ دعا پڑھیں گے. پھر اس کے بعد پھر کیا ہے کہ صحیح کے لیے دو واجب ہے. پہلا واجب کیا ہے کہ صحیح کے ساتھ چکر لگانا، کہ ایک پہاڑی سے دوسرے پہاڑی کی طرف ساتھ چکر لگانا. کہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پر جائیں گے 1 چکر، پھر مروہ سے صفا پر 2، پھر صفا سے مروہ پر 3 چکر. صفا مروہ پہ کیا ہے کہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے. وہ باقی جو بھی آپ لوگوں کو دعائیں آتی ہیں آپ لوگ وہ دعا پڑھتے رہیں گے صفا مروہ پہ. تو کیا ہے اس کا گننے کا جو طریقہ ہے وہ آسان ہے کہ صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ 1، پھر مروہ پہ 3، پھر مروہ پہ 5، پھر مروہ پہ 7 چکر کمپلیٹ ہو جائیں گے. صحیح کے ساتھ چکر کمپلیٹ ہونے کے بعد کہ نماز ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اپنی مرضی سے اگر کوئی وہاں نفل وغیرہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ نفل پڑھ سکتا ہے. پہلا واجب یہ ہو گیا. دوسرا واجب کیا ہے کہ حلق کرانا، کہ قصر کرانا. کہ جو مرد حضرات ہیں وہ کیا کریں گے؟ وہ سر سے کہ اس طرح پھروائیں گے. اور جو لیڈیز ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بالوں کو مکمل پکڑ کے چوٹی سے انگلی کے ایک پولے کے برابر کے وہ بال کاٹیں گی، یا انگلی کے اوپر کے جتنے بال آئیں گے وہ بال کاٹیں گی. بال کاٹنے کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ ان کا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا. جب تک کہ آپ لوگ اپنے بال نہیں کٹوا لیتے، احرام نہیں کھولیں گے. اگر احرام کھولیں گے تو دم واجب ہو جائے گا. دم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہوگی، اللہ کے راستے میں کہ بکرا ذبح کرنا ہوگا. تو اسی لیے خیال کرنا ہے کیا ہے کہ بال کٹوانے ہیں. بال کٹوانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنا احرام کھولنا ہے. اس سے پہلے اپنا احرام نہیں کھولنا. صرف 3 کام رہتے ہیں. اللہ کے گھر کے 7 چکر ہیں، نماز ادا کرنی ہے، صحیح کے ساتھ چکر لگانے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہے کہ بال کٹوانے ہیں. اس کے بعد اپنا احرام کھولنا ہے. اس سے پہلے جو ہے اپنا احرام نہیں کھولنا. باقی جتنے بھی گروپ کے اندر ہیں اگر کوئی چھوٹ جاتا ہے، کوئی آگے پیچھے چلا جاتا ہے تو بھیا اس کو چھوڑ دیجئے. آپ لوگ اپنا عمرہ کمپلیٹ کریے. عمرہ کمپلیٹ کیا ہے؟ اللہ کے گھر کے 7 چکر اور صحیح کے 7 چکر لگا کے واپسی ہوٹل پہ آنا ہے. ایسے ہوٹل پہ نہیں آنا اور یہاں آ کر کے بال کٹوا لینے ہیں. جو مرد حضرات یہاں سے سامنے سے بال کٹوا لیں گی. جو لیڈیز ہے وہ کیا ہے کہ یہیں ہوٹل پہ آ جائیں گی، اپنے روم کے اندر چلی جائیں گی. جس کا بھائی ہے، خامد ہے، بیٹا ہے، آپ ان سے بال کٹوا لینا. یا لیڈیز بھی جو ہے کہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے کہ اپنا عمرہ کمپلیٹ کر کے آنا ہے. بغیر عمرے کے واپس کوئی بھی نہیں آئے ہوٹل پہ. ٹھیک ہو گیا حاجی؟ محترم حضرات، آپ لوگوں نے دیکھا ابھی علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے جو معلم زائرین حرمین شریفین کے لیے یہ جو پورا مکمل طور سے جو ہے گائیڈ کر رہے تھے، اور الحمدللہ آج کا ہم لوگ کا پہلا عمرہ مکہ شریف کے لیے جا رہے ہیں. یہ ہمارے زائرین حرمین شریفین یہ بس آ چکی ہے. اسی بس سے ہم لوگ مکہ ٹاور کے پیچھے پہنچیں گے. یہ سارے لوگ ہمارے علی روشن ٹور اینڈ ٹریولز کے ذریعے جو 1500 سالہ سرکار آقا کریم کے یوم ولادت کے موقع سے جو گروپ آیا ہے اس کی زیارت کے لیے ہم لوگ سب لوگ جا رہے ہیں. یہی بس ہے، آپ دیکھیے یہ سب ہوٹلیں ہیں. اسی بس سے ہم لوگ جانے والے ہیں انشاءاللہ. آج کا ہم لوگ کا پہلا عمرہ ہوگا.